السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر کے حاضر ہیں جو کہ ہر ایک مسلمان کا سننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں طرح طرح کی مووی آ رہی ہیں، طرح طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں جس سے ہمارے مسلمان نوجوان یہاں تک کہ زیادہ عمر کے لوگ بھی ان چیزوں کی طرف اکثر بھاگ رہے ہیں۔ اور دیکھیں کس طرح سے موویوں کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے ہمارے مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچا جا رہا ہے اور انہیں دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، آج کے زمانے میں کتنی مووی ایسی ہیں جن کو بنا کر کے صرف اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان میں نشانہ شریعت مصطفیٰ کو بنایا جاتا ہے، اور پھر بھی ہمارے ایسے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو ان مووی کی طرف، ان ویڈیوز کی طرف بھاگا کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو موویوں کی دیکھنے کی طرف لے کے چلیں کہ کیا حکم ہے۔ جس طرح میوزک حرام ہے اسی طرح اس کا سننا بھی جائز نہیں، لہٰذا جن چیزوں میں ایسی مخصوص آوازیں بیک گراؤنڈ میں موجود ہوں ان کا سننا بھی جائز نہیں ہے۔ اور آج کل نعتیں بھی ہوا کرتی ہیں جن کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہوا کرتا ہے جو کہ گانے کی شکل جیسی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم سنتے ہیں تو پھر یہی لگتا ہے کہ ہم جو ہے کوئی سانگ یا پھر کوئی گانا سن رہے ہیں۔ ایسی ویڈیوز کو دیکھنا، سننا یہ سب ناجائز ہے۔ اور دیکھیں، اگر مووی بنائی جاتی ہیں تو صرف ہمیں پاگل بنایا جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو مووی میں کسی کی محبت کے چکر میں ہاتھ کاٹ لیا تو صرف آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے کاٹا ہے، اس نے اصلی میں نہیں کاٹا ہے۔ اور آج کل ہمارے نوجوان وہی کیا کرتے ہیں جو موویوں اور ڈراموں میں دیکھا کرتے ہیں۔ جتنا بھی یہ ڈرامے ہیں، موویز ہیں، یہ بس اس لیے صرف ہمیں پاگل بنایا جاتا ہے، صرف ہمیں بہکانے کے لیے کہ ہم دنیا کی طرف بھاگے۔ اور اسی کے ذریعے ہمارے کتنے ایسے سنی مسلمان بھائی ہیں جو دین کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اور ہم نے کتنی ایسی جگہیں، ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں ہمارے سنی مسلمان نوجوان ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اور موویز دیکھ دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو سے ظاہر ہے۔ صرف ایک منٹ مسلمانوں دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھو۔ اس ویڈیو کے اندر پکچر ہال کے اندر حجاب میں ایک لڑکی بیٹھی ہے اور اس کے پاس ایک لڑکا بیٹھ کر رو رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک مووی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس کا نام ہے سیارہ، جس مووی کو دیکھ کر ان کی محبت جاگ چکی ہے۔ اکثر طور پر ہمارے نوجوان لڑکے اس مووی کو دیکھ کر بہت زیادہ پاگل ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مووی کی جھوٹی اسکرپٹ دیکھ کر ہمارے نوجوان لڑکیاں گمراہ ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے میرے آقا محمد رسول اللہ کی سچی تاریخ نہیں پڑھی۔ قسم سے ان نوجوان لڑکیوں نے جس دن میرے آقا محمد رسول اللہ کی سچی تاریخ کو پڑھ لیا تو موویوں کے اندر جا کر، پکچر ہالوں کے اندر جا کر یہ برباد نہیں ہوں گے بلکہ مسجدوں کی صفوں میں جا کے آباد ہو جائیں گے۔ یارے بات کڑوی ہے لیکن سچ۔ اور یہیں گھنٹوں گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں صرف ایک مووی کے چکر میں۔ وہ مسجد میں اگر آدھا گھنٹہ بھی کیا، اگر امام صاحب 5 منٹ ہی لیٹ کیوں نہ ہو جائیں تو لوگ جو ہے شور مچا دیا کرتے ہیں کہ امام صاحب کہاں گئے، اتنا ٹائم ہو گیا۔ حالانکہ اگر امام تھوڑا لیٹ ہو گیا تو ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے، لیکن مووی ہم دیکھنے کے لیے کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں مووی دیکھنے کے لیے 4-5 گھنٹے پہلے، بلکہ 1 مہینے پہلے سے ٹکٹ بک کرا دیا کرتے ہیں سنیما ہال کا، اور یوں ہی ایسی بیٹھے جاتے ہیں اور کئی گھنٹوں پہلے آ کر کے اپنی کرسیاں گھیر لیتے ہیں، اور گھیرنے کے بعد وہ جو دیکھا کرتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ اپنے محلے پڑوس میں کہا کرتے ہیں کہ آج میں وہ مووی دیکھی اور میں وہاں گیا اور میری کرسی سب سے اگلی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مووی بنانے کا جو بھی ان کا ایک طرح کی چال ہے کہ مسلمان دین کے راستے سے بھاگ کر کے اور دنیا کی طرف آئیں، بس ایک چالیں ہیں۔ اور دیکھیں انہوں نے تو اتنا کچھ کیا کہ ہمارے مسلمانوں کی ذہن کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کے گھروں میں بدفعل پہنچانے کے لیے، دیکھیں آج طرح طرح کے ایسی چیزیں بنائی گئی ہیں کہ اگر صابن ہے تو اس پر بھی جو ہے کسی لیڈیز کا فوٹو چھپا ہوا ہے، اگر کوئی بھی چیز ہے، مثلا اگر بسکٹ کا پیکٹ بھی ہے تو اس پر بھی جو ہے لیڈیز کا فوٹو چھپا ہے۔ سب یہ سازشیں ہیں مسلمانوں کے دلوں کو خراب کرنے کی اور مسلمانوں کے جو ہے دین کے راستے سے ہٹا کر کے اور دنیاوی طرف بھاگنے کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں
تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ ویڈیوز یہ مووی کس لیے بنائی گئی ہیں. تو میں بس آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھنے والا ہوں. سید امین القادری صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھیں اور ایک ویڈیو چھوٹی سی اور اس کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر. لوگ کہتے ہیں فلم بن رہی ہے ہمیں غصہ ہے. میں کہتا ہوں چھوڑ دو فلم دیکھنا. کسی ایک فلم میں حضور کی توہین ہوتی ہے کیا؟ ہر فلم ہی تمہارے نبی کی توہین کے لیے بنتی ہے. کیوں دیکھتے ہو؟ نہ جاؤ. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ گوشت تو مہنگا ہو گیا, فرمایا سستا کر دو. گوشت تو مہنگا, کہا سستا کر دو. کہا سستا کرنا تو بادشاہ کے ہاتھ میں, اپنے ہاتھ میں. کہا نہیں, سب اپنے ہی ہاتھ میں ہے. کہا وہ سستا کیسے ہوگا؟ چھوڑ دو کھانا, سستا ہو جائے گا. اگر فلم کا بائیکاٹ کرنا عشق مصطفیٰ دل میں ہے تو طے کیوں نہیں کر لیتے؟ طے کیوں نہیں کر لیتے کہ جن فلموں کے اندر شرکیہ کفریہ کلمات دکھائے جاتے ہیں رسول اللہ کی خوشی کے لیے آج سے دیکھنا ہی بند کر دیں گے. ارے جب تم دیکھو گے نہیں تو وہ ناچیں گے کس کے سامنے؟ جب تم دیکھو گے نہیں تو وہ بے ادبی کریں گے کس کے سامنے؟ اور ہم لوگ فلم پہ ایمان کا سودا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ جان دے کر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا. سیارہ جیسی مووی دیکھ رہے ہو, سوچو ذرا, کیا یہ صرف ایک فلم ہے؟ نہیں, یہ ایک فتنہ ہے. حرام محبت کو پیار کا نام دے کر تمہارے دل اور دماغ کو کرپٹ کرنے کا ذریعہ. تم امت محمد کا حصہ ہو. تمہیں بنایا گیا ہے بہت بڑے مقصد کے لیے. اللہ نے تمہیں بس موویز دیکھنے, حرام محبت میں گرنے اور نفس کی بات ماننے کے لیے نہیں پیدا کیا. تمہارا اصلی مقصد دین کے لیے کچھ کرنا, امت کے لیے کچھ کرنا, ہیومینٹی کے لیے کچھ کرنا ہے. اور تم اپنا ٹائم لو سٹوریز اور جھوٹی دنیا میں ویسٹ کر رہے ہو. قرآن کہتا ہے, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے؟ اپنے نفس کو اپنا الہ مت بناؤ. ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور لے جائے وہ فتنہ ہے. اپنی خواہش نہیں, اللہ کی رضا چنو. تمہاری زندگی کا اصلی مقصد آخرت ہے,